نوجوانوں کے تعلق سے کچھ اشعار بھی سنے۔ اقبال جسے شاہین کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اور جس کے اندر عقابی روح کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ شباب امت کے اندر آج ضیاء، بے توجہی اور بھٹکی ہوئی نسل کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ شباب کسی بھی قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کی حقیقت اور ماہیت کو معلوم کرنا ہو تو اس قوم کے پاس سونے اور چاندی کی شکل میں، زر و جواہر کی شکل میں یا تجارت کی شکل میں وہ کس قدر ترقی یافتہ ہے اور کس قدر تنزلی کا شکار ہے، اس کا سوال نہیں کیا جاتا۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہے۔ اگر اس قوم کے نوجوان بیدار مغز ہیں، اگر اس قوم کے نوجوان واضح ہدف کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، پھر وہ قوم ترقی یافتہ ہے۔ چاہے عملاً وہ فی الحال تنزلی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ تو شباب کا معاملہ بے انتہا عام ہے اور پوری انسانی تاریخ رہی ہے۔ اگر انسانی تاریخ کو چھوڑ دیا جائے، خود ہم اپنی اسلامی تاریخ کو دیکھیں، کس طریقے سے شباب کے کندھوں پر اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑھا۔ جتنی بھی فتوحات ہیں آپ ان کو دیکھ ڈالیں، جتنے بھی سرخیل ہیں، جتنے بھی قائدین ہیں، جتنے بھی سپہ سالاران ہیں، وہ سب کے سب نوجوان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ ہو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسامہ بن زید وغیرہ کا معاملہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ پھر عمومی دور میں کس طریقے سے محمد بن قاسم اور جتنے بھی قائدین تھے، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور آگے، وہ سارے کے سارے قائدین سب نوجوان تھے۔ ان نوجوانوں کے ہاتھوں سے اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑھا اور اکناف عالم تک پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تو کیا لگتا ہے آپ کو کن لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا؟ نوجوانوں کی ٹیم نے سب سے پہلے لبیک کہا، بوڑھوں نے، صنادید قریش نے مخالفت کی۔ تو شباب کی ایک تاریخ ہے، جس زمانے سے بھی آپ لیں، یہ شباب ہی ہیں جن کے کندھوں پر کوئی قوم ترقی کرتی ہے، انہی کے ذریعے سے اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ قوم کی ترقی کے معراج تک پہنچانے والے یہ شباب ہی ہوتے ہیں اور ان کو فتح کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تعبیر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اصحاب کہف کے واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا انہم فتیۃ، فتوہ سے تعبیر کیا ان کو۔ یہ تعبیر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعبیر اپنے آپ میں زیر غور ہے۔ عرب کے یہاں ایک طریقہ ہے کہ جب جس فروش یہ شباب کا نام ہے اور یہی وہ مرحلہ ہے جس میں تاریخیں بدلتی ہیں۔ یہ جو
بھی اب نوجوانوں نے قدم رکھنا شروع کر دیا ہے. مملکت سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل نے تقریباً پوری قیادت سنبھال لی ہے اور اب مملکہ بھی ایک نئے رخ پر جا رہا ہے. یہاں بنارس کے اندر بھی میں جب سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگوں کے اشراف میں، بزرگوں کی رہنمائی میں اور ہمارے اساتذہ اجلہ اساتذہ کرام کی رہنمائی میں ایک نئی جیل تیار ہو رہی ہے، ایک نئی نسل تیار ہو رہی ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ بہت خوشکن چیز ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قیمتی سرمایے کو، ان کی افادیت کے پہلوؤں کو ہم سمجھیں اور کس طریقے سے وہ میدان میں زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے لیے لائے عمل بنا کر اور اس کے لیے منصوبہ بند طریقے سے حکمت عملی کے ساتھ ہم میدان میں قدم اٹھائیں تاکہ ہماری دعوت زیادہ سے زیادہ کارگر ہو. اس میں سب سے پہلی چیز جو دعات کو چاہیے کہ نوجوانوں کو جس کی تلقین کریں، وہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ رب العالمین کی توفیق. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی توفیق. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اندر اگر ہم پڑھیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم کسی چیز کو اخذ کرنے کے لیے ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہے اور اس کے اندر ہر چیز کے لیے دلیلیں موجود ہیں. اگر فرعون کا واقعہ دیکھا جائے جو تاریخ کا سب سے جابر اور طاغوتی قوتوں کا نمائندہ قرآن نے جس کو بیان کیا ہے، اور سب سے زیادہ ذکر قرآن کریم کے اندر اگر کسی سرکش کا آیا ہے تو شاید یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے اور انہی کے ساتھ ساتھ بنو اسرائیل کا اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے عام طور پر پہلو بہ پہلو. فرعون کے پاس جب دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے مکلف کیا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے قرآن نے جو آگے نقل کیا ہے، قال رب اشرح لي صدری، قال رب اشرح لي. یہ آیت کریمہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام قوت و طاقت میں کسی طور پر کم نہیں تھے. جن کا ایک گھونسا ایک قبطی کی جان لے سکتا تھا، ان کے جسمانی قوت کا کیا پوچھنا، لیکن کیا انہوں نے اپنے زور بازو پر توکل کیا؟ جیسے ہی ان کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، انہوں نے فوراً کہا قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری. اللہ پر توکل کیا، اللہ سے مانگا، اللہ رب العالمین سے اپنی توفیق طلب کی کہ اے بار الہ اس سنگین مرحلے کے لیے جو مرحلہ آگے آنے والا ہے دعوت کا، اس مرحلے کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کی انہوں نے کہ اللہ تو میرا شرح صدر فرما، میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں حق کی دعوت صحیح پیرائے میں مخاطب تک پہنچا سکوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اچھا، اسی میں ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا اور دعات کو جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ان آیات کے اندر عبرت و موعظت کا ایک بھنڈار ہے اگر انسان غور کرے. انہوں نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. معاملات چاہے جتنے آسان نظر آئیں لیکن حقیقت میں وہ آسان ہوا نہیں کرتے. اگر توفیق الہی شامل نہ ہو تو بسا اوقات آسان ترین چیز مشکل بن جاتی ہے اور انسان جس چیز کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ چیز اس کے لیے کار دارد ہو جاتی ہے اور وہ مستحیل بن جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پہلے اللہ رب العالمین پر توکل کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین سے توفیق کا مطالبہ کیا، اللہ رب العالمین سے شرح صدر کا مطالبہ کیا، وہیں انہوں نے پھر اللہ سے مانگا ویسر لی امری کہ میرے معاملے کو آسان کر دے. اگلے معاملات جو پیش آنے والے ہیں، مدعوین کی طرف جانے سے پہلے داعی یہ وہ اسلحے ہیں یا یہ وہ طریقے ہیں جن سے دعات کو پہلے مسلح ہونے کی ضرورت ہے. میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا تب کی تھی جب فرعون کے سامنے وہ آئے نہیں تھے، اور یہ چیز ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ مدعوین کے مزاج کو، مدعوین کے احوال کو سمجھ کر اور اس کے مطابق دعات کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو لیس کریں، اپنے آپ کو تیار کریں اور پھر اس کے بعد میدان میں قدم رکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اس کے بعد وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. ان کی زبان کے اندر جو لکنت تھی
اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اس لکنت کو دور کر دے تاکہ وہ اپنی بات فرعون کے سامنے کما حقہ ادا کر سکیں. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی، لیکن اس کے بعد جو آیات آئی ہیں جہاں عام طور پر ہماری توجہ نہیں جاتی جبکہ جانی چاہیے، اس لیے کہ دعوت کے میدان میں کوئی انسان چاہے جتنا باصلاحیت ہو، چاہے جتنی رب العالمین کی طرف سے اس کے اندر صلاحیتیں ودیعات کر دی گئی ہوں، لیکن اکیلا چنا بھاڑ نہیں جھوکتا. اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا. ایک فرد کی قوت باطل کے سامنے، جو باطل کے سامنے مارکہ آرائیوں کا جو مرحلہ ہے، اس میں اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے آگے جو دعا مانگی اللہ رب العالمین سے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. یہ بہت قابل غور پہلو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوتی کام کے مزاج کو سمجھا کہ باقاعدہ اس کے قیامت میں اترنے کی ضرورت ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اور افراد بھی ایسے ویسے نہیں کہ زید عمرو بکر کسی کا بھی انتخاب کر لیا جائے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. ان لوگوں میں سے انہوں نے اپنی نیابت کا مطالبہ کیا جن لوگوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی گزری تھی. ان کے اپنے خانوانے کے لوگ تھے جو پوری طرح سے ان کی سرشت سے اور ان کی نفسیات سے، ان کے مزاج آشنا تھے، ان کے کاج کو صحیح طور پر اس کے صحیح سیاق میں آگے بڑھانے والی. یہ بہت اہم چیز ہے جس پر آج کل بہت سارے حالانکہ یہ قابل نقد بات نہیں ہے. والسلام وہ وزیر کا مطالبہ گھرانے کے افراد میں سے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اپنے گھرانے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، دعوت کے میدان میں جو غم، جو فکر اور جو سوچ آپ کی ہے، جس طریقے سے آپ نے میدان میں جوجھا ہے، جس طریقے سے آپ نے تکالیف کا سامنا کیا ہے، جس طریقے سے جو درد اس کا، جو کرب اس کا آپ کے اندر ہے، وہ آپ کے گھرانے کے فرد جتنا محسوس کریں گے اتنا باہر کا فرد نہیں کر سکتا. یہی وجہ تھی کہ زکریا علیہ السلام کا بھی آپ سورہ مریم کے آغاز کو پڑھیے، وہاں پر جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا تو یحییٰ کا جب اللہ رب العالمین نے ان کو نہیں دی تھی تو کیا ان کے مال و دولت کے وارث بنے؟ اور آل یعقوب سے کیا چیز ان کو وراثت میں نبوت ملی تھی، علم ملا تھا. اس کو ہمیں عام طور پہ ہم لوگ اس طرح کے موضوعات پر بولتے ہیں لیکن اس کو منفی سیاق میں لیا جاتا ہے، حالانکہ منفی سیاق میں نہیں، اس کو مثبت سیاق میں لینے کی ضرورت ہے. یہ انبیاء کرام کا مزاج رہا ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. قرآن کریم کی یہ عادت ہے کہ وہ ایجاز سے کام لیتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ایجاز سے کام نہیں لیا، وضاحت کی کیوں اپنے اہل سے وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کے انتخاب کے پیچھے مقصد کیا ہے. اشدد به ازری واشرک فی امری. دعوتی مشن میں انہیں ہمارا شریک کر دے. یہ ساری کی ساری آیات یہ اس شخص کے تعلق سے کہی جا رہی ہیں جو اپنے وقت کا سب سے بڑا طاغوت تھا، اپنے وقت کا سب سے، بلکہ انسانی تاریخ میں
کس طرح کے اسلحے سے لیس کرنا چاہیے، اس کے اندر اس کے لیے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو شباب کو دعوت پیش کرنے سے پہلے دعات کو جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص النیہ، کہ انسان کی نیت خالص ہو، انسان کا یہ مقصد نہ ہو، داعی کا یہ مقصد نہ ہو کہ وہ اپنی شخصیت کا بروز چاہتا ہے، وہ اپنا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی شخصیت کا نعرہ لگوانا چاہتا ہے، حاشا وکلا۔ اگر آپ کے اندر دعوت کا ہم اور غم ہے، دعوت کا آپ کے اندر درد ہے، اخلاص کے ساتھ للہ فی اللہ، اور للہ فی اللہ جب کہا جاتا ہے تو داعی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قربانیوں کے بغیر تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ضروری ہے اس میدان میں جب آپ نے قدم چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جگہ ارادوں اور آپ کے عزائم پر شک کیا جائے گا، ایسے موقع پر ایک داعی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالصۃ لوجہ اللہ رکھے اور دنیا کی باتوں کے پیچھے نہ جائے۔ ضائع کیا ہوتا تو کیا آریہ سماجیوں کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ وہ کیا وہ عیسائی مشنریوں کے سامنے مت باندھ سکتے تھے؟ کیا وہ برہمن سماج کا جو کے سامنے جو انہوں نے ٹکر لی، کیا وہ ٹکر لے سکتے تھے؟ ایک سارے محاذات کھلے پڑے تھے اور ہر محاذ پر ایک مخلص داعی کی ضرورت تھی جو اسلام کی دعوت کی حقانیت کو ثابت کرے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں غزنوی علماء کے ساتھ ان کی جو مارکہ آرائیاں ہوئیں، اور ان میں سے کچھ حق تھی، کچھ تجاوزات کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک داعی جب میدان میں آتا ہے تو میدان کے بہت سارے مطالبات ہوتے ہیں جو انسان کو کچھ تعبیر، خاص قسم کی تعبیریں استعمال کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے بھی کچھ معاملات ہیں، ان کی حقیقت کو جب آپ دیکھیں گے، جب ملک عبدالعزیز کے سامنے ان کے معاملات پیش ہوئے تھے اور جو سارا معاملہ ہوا تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو ایک داعی جب دعوت کے میدان میں آئے تو اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اس کا ایک ہدف ہونا چاہیے، ایک واضح ہدف کہ اس کو کیا چیز پیش کرنی ہے اور کیسے پیش کرنی ہے۔ اب اس کے سامنے جو بھی رکاوٹیں آئیں، ان رکاوٹوں کو وہ خاطر میں نہ لائے اور ان رکاوٹوں کے جواب کی کوشش نہ کرے کہ ان رکاوٹوں کی جواب کے چکر میں پڑے گا۔ امام ابن تیمیہ کی مثال ابھی پیش کی گئی گفتگو میں تھوڑی دیر پہلے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات اگر ہم کہہ لیں، مولانا امرتسری تو ہمارے ہندوستان کے تھے، لیکن علامہ ابن تیمیہ اگر ذرا سا کچھ پہلے جائیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مخالفین کتنے تھے، ان پر کس کس قسم کے فتوے نہیں لگائے گئے، کس طریقے سے ان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، ان کی زندگی کے کتنے قیمتی سال جیل کی نظر ہو گئے، اور وجہ کیا تھی کہ وقت کے جو علماء تھے ان علماء کی شرارت کی وجہ سے، حظ نفس کی وجہ سے، کھل کر کے کہنا پڑ رہا ہے، حظ نفس کی وجہ سے علم کے مقام، جس مقام پر بھی وہ فائز ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی اپنے وقت کے جغادری علماء میں سے شمار ہوتے تھے، لیکن معاصرانہ چشمک نے ان کو وہ حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیا جنہوں نے امام ابن تیمیہ کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان تمام لوگوں کے تعلق سے کبھی کوئی شکوہ کیا یا ان کا جواب دینے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ انہوں نے ایک اپنا ہدف بنا لیا تھا کہ باطل قوتوں کے خلاف وہ اپنی ساری انرجی لگائیں گے۔ انہوں نے نصرانیوں کے خلاف جو ہے کتابیں لکھی، میدان کارزار کے اندر بھی گئے، علمی مارکہ آرائیاں بھی کی، فقہی مباحث پر بھی کلام کیا، حدیثوں کے اندر بھی مہارت تامہ حاصل کی، اور موضوع و ضعیف روایتوں جو ہے لگے رہیے۔ تو اخلاص
ہونا چاہیے دائی کے اندر خود اپنے تئیں کہ وہ کام اللہ رب العالمین کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ کرے. دوسری بات کہ اپنے اوپر کیے جانے والے رقیق حملوں کا جواب دینے کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ وہ اصل دعوت کے میدان میں دعوتی کاج کو آگے بڑھانے کی فکر کو لے کر کے آگے چلتا رہے. آپ نے وہ مثل سنی ہوگی، اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور کارواں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کارواں کو اس کی منزل تک ہمیں پہنچانا ہے. کارواں کو منزل تک پہنچانے کی راہ میں، راستے میں اگر اس قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہمیں پار کرنا ہوگا، ان کو ہمیں تجاوز کرنا ہوگا. اس کے علاوہ یہیں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ دائی کے سامنے اپنا ہدف واضح ہونا چاہیے. اس پر گفتگو صبح کے فترے میں بھی تھوڑی سی ہوئی ہے. اس سلسلے میں سب سے واضح دلیل قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اس آیت کریمہ کے تعلق سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ مفسرین نے اختلاف کیا ہے. علی بصیرت کا تعلق کس سے مانا جائے؟ کیا اس کا تعلق ادو فعل سے ہے، یا پھر جو ضمیر منفصل علماء اور طلباء کا طبقہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت دقیق چیز نہیں ہے، آپ کے سامنے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ادعو فعل پر عطف ہے یا انا کی ضمیر پر عطف ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا عطف کس پر ہے؟ پھر مفسرین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ خواہ اس کا عطف دعوت پر ہو یا خواہ اس کا عطف ضمیر متکلم پر ہو، دونوں اعتبار سے معنی درست ہی نہیں بلکہ دونوں اعتبار سے معنی درست ہونا ضروری ہے. اور آیت کریمہ کی یہ ترکیب ہمیں بتلاتی ہے کہ ایک داعی کو کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بابصیرت ہو. اگر اس کو انا پر عطف مانتے ہیں، یعنی میں بصیرت پر ہوں، میں بابصیرت ہوں، اور میرے متبعین بھی بابصیرت ہیں، وہ بھی بابصیرت ہیں، ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے تعلیم گاہوں کا، دانش گاہوں کا رخ ہی نہیں دیکھا. ان کے سامنے ہمیں اپنی دعوت کیسے پیش کریں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں سچویشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. کس طرح کی سچویشن میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیسے اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے. یہ ایک بابصیرت داعی وہ سچویشن کے حساب سے وہ اپنے اپنے اس طرح کے مقامات پر الگ الگ طریقے سے اس کا اختیار کرے. اور یہ تب ہوگا جب ہم خود بابصیرت ہوں، تب ہماری دعوت بھی بابصیرت ہوگی. ہمیں بھی بابصیرت ہونا ضروری ہے اور ہماری دعوت کا بھی بصیرت کے ساتھ پیش کیا جانا یہ ضروری ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارے سامنے ہمارا ہدف واضح ہوگا. ہمارا ہدف واضح ہوگا. ہدف جب تک واضح نہ ہو، ہم تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مار سکتے ہیں، لیکن وہ نتیجہ برابر نہیں ہوگا ہماری دعوت کا جب تک ہدف واضح نہ ہو. اسی طریقے سے شباب کے سامنے سب سے پہلے شروعات عقیدے سے کی جائے، عقیدے سے شروعات کی جائے جو سارے انبیاء اور رسول کا مشن رہا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. چاہے قومیں جیسی بھی رہی ہوں، چاہے مخاطبین جیسے بھی رہے ہوں، ان کے سامنے آغاز اگر کیا جائے گا تو دعوت توحید سے کیا جائے گا. دعوت توحید ہر مقام پر، ہر سچویشن میں ہمارا نقطۂ آغاز توحید ہوگا. اس لیے کہ توحید مکارم اخلاق کی انتہا ہے، مکارم اخلاق کا معراج ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ صحیح اخلاق نہیں برت سکتا تو وہ مخلوقین کے ساتھ کبھی صحیح رویہ نہیں برت سکتا. مکارم اخلاق میں سر فہرست توحید ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کا مشن سب سے پہلے آغاز اس کا دعوت توحید سے رکھا.
اس کے بعد اس قوم کے اندر جو نقص پایا جا رہا ہے اس نقص کی طرف نشاندہی کرنا یہ داعی کی ذمہ داری ہے. جیسے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیجئے, ان کی قوم میں تول میں کمی کا معاملہ تھا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلْتَقُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, یہ جو گڑبڑیاں ہیں ان گڑبڑیوں کی طرف ان گڑبڑیوں کی اصلاح کی طرف دوسرے درجے میں توجہ کی جائے گی. تو اولویات کی تعیین یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک صاحب آئے بدر, اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں اس کے بعد کسی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ارکان کی طرف اشارہ دیا. اس نے کہا کہ میں اس سے نہ کم لا ازید علی ھذا ولا انقص, یہ انہوں نے کہا. اللہ کے رسول نے کہا افلح وان صدق, ہم سب نے اس روایت کو پڑھا ہے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ مخاطبین کے اعتبار سے ہمیں اس چیز کی تعیین کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ان کے سامنے کس چیز کو اولویت کے ساتھ پیش کیا جائے دعوت توحید کے بعد. اسی طریقے سے میں, چونکہ وقت ختم ہو گیا, میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ کچھ نکات جو باقی رہ گئے ہیں اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ ہماری دعوت کے اندر رفق ہونا چاہیے. اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف پھر لوٹوں گا. اللہ رب العالمین نے انہیں کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, فرعون جیسے ظالم جابر کے سامنے بھی نرم رویہ اختیار کرنے کو کہا تھا. قرآن کریم کی نصف والی آیت, اس کے اندر وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ آیا ہوا ہے, جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ اور رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی دعوت کو تلطف کے ساتھ, نرمی کے ساتھ مخاطب کے سامنے پیش کریں. اسی طریقے سے داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قدوہ بنائے, اس لیے کہ وہ انبیائی مشن پہ لگا ہوا ہے, اور انبیاء کرام اپنی قوموں کے لیے نمونہ ہوا کرتے تھے. ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی گئی تھی کہ امت محمدیہ کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کے مقام پر ہیں, اور العلماء ورثۃ الانبیاء کے اندر کا طلب کرنا یہ ایک محال ترین امر بنتا جا رہا ہے. لیکن سددوا وقاربوا کے تحت کم از کم دعات کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو انبیائی اخلاق کا متبع بنانے کی کوشش کریں. اور یہ تعجب کی بات ہے کہ پرانے زمانے میں جب ہمارے اسلاف کا زمانہ تھا, میاں صاحب کا زمانہ دیکھ لیجیے آپ, یا ان کے بعد کے لوگوں کا زمانہ دیکھ لیجیے, کہ وہ اپنے تلامذہ کو علم کے ساتھ ساتھ تربیت پر زیادہ توجہ دیتے تھے, اور تربیت کا پہلو ان کے ہاں علم سے کہیں زیادہ پختہ ہوا کرتا تھا. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہماری دانشگاہیں علم کی تبلیغ کرتی ہیں, علم تو پہنچاتی ہیں, لیکن تربیت کے کر لینے کے باوجود بھی منہجی اعتبار سے وہ عصری جامعات میں جانے کے بعد اس مد کے سامنے اپنے آپ کو ٹھہرا نہیں سکے, اور بہت حد تک ان کے کلام کے اندر, ان کی گفتگو کے اندر بہت سارے ایسے جوانب دکھائی دیتے ہیں جو جہاں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دانشگاہوں میں منہجی اعتبار سے, تربیت کے اعتبار سے ایک خلا سا محسوس ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو, اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو, لیکن امر واقع جو سامنے دکھائی دیتا ہے تو وہ چیز ایسے ہی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دانشگاہوں میں کم از کم اپنے آپ کو اسوہ اور قدوہ بنا کر کے پیش کریں حتی المقدور. اسی طریقے سے ایجادات کا دائرہ بڑھتا گیا. آج یہ صورتحال ہے کہ موبائل کے استعمال کرنے کے تعلق سے مختلف آرا پائی جاتی ہیں علماء کرام کی.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سلف کے علماء میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا واضح فتویٰ ہے کہ اگر باطل قوتیں ان کا احقاق حق کا فریضہ انجام دیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تقلیدی طریقہ کار کے ساتھ ساتھ جو نئے جدید ٹیکنالوجی اور جدید وسائل ہیں ان کو سیکھیں. ان کو سیکھنا یہ شریعت کے تاکہ تعلیمات کے منافی نہیں ہے تاخیر ہو جائے، اس لیے کہ شباب کا طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم حالات کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے اور وقت کی دھار کو دیکھتے ہوئے، اس کی نبض کو پہچانتے ہوئے اس کے مطابق اپنا منصوبہ تیار کریں، اپنی حکمت عملی تیار کریں. اللہ رب العالمین ہماری کاوشوں کے اندر برکت عطا فرمائے. آخر میں پھر ایک بار اپنے استاد محترم امیر جمعیت اہل حدیث بنارس اور اس پروگرام کے